اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واللعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم اور ناظرات محترم، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ توفیق ہمیں اور اراکین علی چینل اور علی چینل کو حاصل ہے کہ ہر ہفتہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہوں تاکہ دین مبین اسلام کی تعلیمات اور دین اسلام کے معارف سے ہم مرتبط رہیں، منسلک رہیں، جڑے رہیں اور اس ذریعے سے ہمارا دین اور ہمارا ایمان سرسبز و تازہ رہے اور ہر طرح کے زنگ اور اس کی خرابی سے ہم کمزوری سے سستی سے حفاظت کرتے رہیں۔ اس لیے کہ یہ جو ایام ہم آپ کی خدمت میں مذہبی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں علی چینل کے ذریعے، آج 12 شوال المکرم ہے اور آنے والے دنوں میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے ہم نے ایک عنوان آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی فکر کی ہے، جس کا عنوان زندگی اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس عنوان کے تحت ہم کوشش کریں گے کہ زندگی کرنے کے لیے اصول زندگی، ہم اگر زندگی کرنا چاہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا راستہ، کیا طریقہ، کیا روش ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس لیے کہ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو کامیاب زندگی کرتے ہوئے اپنی آخرت کو کامیاب بنا کر یہاں سے گئے ہیں، تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی کریں تو اماموں کے بتائے ہوئے راستے اور ہدایتوں پر، نصیحتوں پر چلنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم عمل کرتے رہیں، چلتے رہیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اگر ہم ائمہ اطہار انبیاء کرام کی ہدایتوں، نصیحتوں اور وعظوں پر بے توجہی کریں تو دنیا میں بھی پریشان رہیں گے اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی، خسرت دنیا والآخرہ میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سب کو اماموں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہم جن کو اپنا امام مان رہے ہیں، امام کس زاویے میں، کس رخ میں مان رہے ہیں؟ ہم نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں اس پیش امام کے پیچھے، تو جب نیت کر لے آدمی تو کب تک اس امام کے پیچھے رہے گا؟ کن اعمال میں، کن اذکار میں؟ نیت سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک قیادت کرنا، پیچھے رہنا، معموم بن کر پیروی کرنا، اتباع کرنا، متابعت کرنا ضروری ہے۔ تو 2 رکعت نماز کے لیے جب آدمی نیت کر لیتا ہے تو نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک امام جماعت کے پیچھے رہنا ضروری اور لازمی ہے تاکہ اس کی نماز جماعت کے ساتھ صحیح ہو سکے۔ اب ہم اپنے اماموں کو کس مدت کے لیے، زندگی کے کس رخ میں ہم امام مان رہے ہیں؟ کیا ہمارے امام دین میں امام ہیں؟
کیا ہمارے امام دنیا میں امام ہیں؟ ہم نے امام علی علیہ السلام کو اور آپ کے معصوم فرزندوں کو جو امام مان لیا ہے، کس زاویے میں، کس رخ میں، کس مرحلے میں؟ جیسے ہم نے زبان کھولنا شروع کیا، جب ہم نے گفتگو کرنا شروع کیا تو ہمیں کلمے کی تعلیم دی گئی، جس میں یہ سکھایا گیا محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی میرا ولی ہے اور آپ کے معصوم فرزند میرے اولیاء ہیں۔ تو زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک ہمارے امام ہمارے لیے امامت کریں گے، قیادت کریں گے، رہبری کریں گے۔ ہر سانس اتباع کرنا ضروری ہے، ہر لمحہ، ہر زاویہ، ہر مرحلہ، ہر واقعہ، ہر پیش آمد، ہر رخ سے ہمیں امام کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو ہماری زندگی اگر ہم بہتر گزارنا چاہتے ہیں تو اتباع امام میں گزارنی چاہیے۔ اگر اتباع امام میں زندگی گزاریں تو شک نہ کریں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ ہم مخصوص مرحلوں میں، مخصوص وقتوں میں، مخصوص مناسبتوں میں ہم اپنے اماموں کی امامت کو محدود نہ کر دیں۔ اگر ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ، ہماری زندگی ماہ رمضان میں الگ، ماہ رمضان کے بعد الگ، محرم الحرام میں الگ، محرم الحرام کے بعد الگ ہے، تو ہم مخصوص مرحلوں میں امام کو امام مان رہے ہیں۔ تو صرف رکوع میں امام کی جماعت کی امامت میں شامل ہوں، صرف سجدے میں شامل ہوں، ہم دوسرے میں شامل نہیں ہوں گے، غافل ہو جائیں گے تو جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے امام کو جب ہم نے امام مان لیا ہے تو ہر سانس، ہر مرحلہ، ہر واقعہ، ہر مناسبت، ہر رخ، ہر زاویے سے ہمیں امام ماننا ہے۔ اماموں نے ہمارے لیے، گرچہ شاید بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں جو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، بے توجہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے سے بے توجہ ہی نہیں کی۔ ہر لمحہ ہمارے خیال میں ہے، ہر لمحہ ہماری فکر میں ہے، ہر لمحہ ہمارے ترقی اور کامیابی کے تصور میں رہتے ہیں، خیال میں رہتے ہیں، درد اٹھاتے ہیں، درد لیتے ہیں، سوچتے ہیں۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا یہ فرمان ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر ہم اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں رہتے۔ ہر لمحہ، ہر جو ہے مرحلہ، ہر جو ہے ثانیہ، ساعت ہم اپنے چاہنے والوں کے خیال میں رہتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں۔ تو وہاں سے 100% توجہ ہے، یہاں سے کبھی توجہ رہتی ہے، کبھی توجہ نہیں رہتی۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، جس واقعے کے ضمن میں چھٹے امام نے زندگی بہتر گزارنے کا ایک راستہ بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم ان راستوں پر اور ان طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی سکون اور راحت کے ساتھ گزر جائے گی۔ آج اگر ہم لوگوں سے نظریات معلوم کریں، لوگوں سے نظر پوچھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے راضی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے ناراض ہیں، شاید ممکن ہے کہ ناراض نظر پیش کرنے والے، ناراضگی کا اظہار کرنے والوں کی تعداد راضی ہونے والوں سے زیادہ ہو۔ اکثر لوگ کہیں کہ زندگی میں میرے پاس یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، تو میں زندگی میں سکون سے نہیں ہوں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک راستہ بتایا ہے، جس راستے کو اپنا لیں تو ساری مشکلات کے درمیان بھی انسان راحت، سکون، چین، اطمینان، راضی اور خوش ہو کر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ یہ واقعہ کتاب منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 1346
346 میں کتاب منتہی الاعمال جلد 2 صفحہ نمبر 1346 میں یہ واقعہ نقل ہے۔ اور منتہی الاعمال جو تاریخی کتاب ہے، اماموں کی تاریخ اس میں لکھی گئی ہے۔ شیخ عباس قمی جو بہت ہی مشہور اور معروف مورخ، محدث اور کاتب ہیں، مؤلف ہیں، انہوں نے لکھی ہے اس کتاب کو۔ آپ نے چھٹے امام کی زندگی کے حوالے سے جو واقعات نقل کیے ہیں، جو آپ کی سوانح عمری آپ نے ذکر کی ہے، اس میں یہ واقعہ آپ نے مرقوم فرمایا ہے، لکھا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، خصوصی ملاقات کے لیے امام کی خدمت میں پہنچا۔ امام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اجازت مانگی اس صحابی نے، امام نے اجازت دی۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس صحابی کی نگاہ امام کے لباس پر گئی۔ امام کے لباس میں ایک جگہ پیوند لگا ہوا تھا، امام کے لباس میں پیوند لگا ہوا تھا، پیوند دار لباس، پیوند لگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب صحابی نے امام سے ملاقات کے ارادے سے خدمت میں پہنچا تو بار بار نگاہ کبھی امام کے چہرے کو دیکھتے، کبھی دائیں بائیں دیکھتے، پھر گھما پھرا کر نگاہ جو ہے اس پیوند کی طرف ان کی چلی جاتی، بار بار پیوند کی طرف دیکھ رہے تھے یہ صحابی۔ تو امام نے سوال کیا کہ آپ کیوں اس نقطے پر آپ بار بار نگاہ جمائے ہوئے ہو، بار بار یہاں کیوں دیکھ رہے ہو آپ؟ تو اس نے کہا کہ مولا آپ پیونددار لباس پہنے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ تو امام نے جب یہ جملہ سنا اس صحابی کے زبان سے، سامنے ایک کاغذ تھا، ایک تحریر تھی، امام نے فرمایا کہ وہ تحریر اٹھا کے پڑھو۔ تو اس نے تحریر اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ 3 جملے لکھے ہوئے تھے اس تحریر میں۔ پہلا جملہ لا ایمان لمن لا حیاء لہو، دوسرا جملہ ولا مال لمن لا تقدیر لہو، تیسرا جملہ ولا جدید لمن لا خلق لہو یا خلق لہو۔ یہ 3 جملے لکھے ہوئے تھے۔ ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کریں گے کہ ہم لوگ کبھی کبھی اپنے ذہن میں کچھ بات کو بٹھا لیتے ہیں، جگہ دے دیتے ہیں، اب موضوع اور واقعے کو اسی ذہنی بات کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال، ہمارے ذہن میں یہ بات ہم اکثر جگہ دے دیتے ہیں اپنے ذہن میں کہ جو مولوی ہوتے ہیں وہ اکثر باتوں کو جانتے ہیں۔ اب سوال کرنا شروع کرتے ہیں، جب کوئی مولوی کہے، کوئی عالم کہے کہ میں نہیں جانتا، تو آدمی تعجب کرتا ہے، بھائی یہ کیسا مولوی ہے جو دین علم حاصل کرنے کے بعد 10 سال 15 سال 20 سال حوض علمیہ میں پڑھنے کے بعد بھی ایک سوال کا جواب ہی نہیں جانتا۔ جو باتیں اس نے پڑھی ہیں اور اسے یاد ہیں وہ بتا سکتا ہے انسان۔ دنیا میں علم کی کوئی حد نہیں ہے، دنیا میں علم کی کوئی انتہا نہیں ہے جس کی طرف توجہ کرتے ہوئے معصومین علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، زندگی کی شروعات سے لے کر زندگی کے انتہا تک علم حاصل کرو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد علم نہیں ہے، نہیں، یعنی تمہاری زندگی چھوٹی ہے، علم کا دائرہ وسیع ہے، علم بہت ہے، ہمارے ذہن میں اور ہماری ظرفیت کوتاہ ہے، کم ہے۔ تو یہ تصور اور یہ خیال کہ جو مولوی ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، وہ اکثر باتوں کو جانتا ہے اور کوئی سوال کرے اس کا جواب وہ نہ دے پائے، تو تعجب کرنا یہ انسان کے
بعض چیزوں کی حقیقت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ ایک مرجع، ایک مجتہد کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ مسافرت پر گئے، مسافرت پر جانے کے بعد کسی رشتہ دار کے گھر، کسی جاننے پہچاننے والے کے گھر آپ مہمان تھے، رات وہاں سونا تھا آپ کو۔ رات میں جب سونے کا وقت آیا تو آپ نے گھر والے کو بلایا، میزبان کو طلب کیا، طلب کرنے کے بعد کہا کہ مجھے 4 بجے نماز شب کے لیے جگا دیں۔ تو جو میزبان تھا وہ ہنسنے لگا، کہا آقا مذاق کر رہے ہیں، شاید آپ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کہاں میں کہاں، میں آپ کو نماز شب کے لیے جگاؤں؟ آپ ماشاءاللہ مجتہد ہیں، آپ مرجع ہیں، لاکھوں لوگ آپ کی تقلید کر رہے ہیں، میں کہاں ایک چھوٹا سا اللہ کا بندہ جو کبھی کبھی میری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جگائیں؟ تو اس مرجع نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی مرجع ہونا الگ مسئلہ ہے، نیند سے بیدار ہونا الگ مسئلہ ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کا تعلق مرجعیت سے کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سفر کی تھکان کی وجہ سے میری نیند نہ جاگے، بیدار نہ ہو پاؤں، تو میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے اٹھا دیں۔ دیکھیں یہ خیال جو اس نے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ وقت پر اٹھتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے وہ وقت پر فلاں کام کرتا ہے، یہ ذہنی خیال ہے جو ہم لوگوں کو ایسے خیالات ذہن میں جگہ دینے سے، اس کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا لینے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خیال ہم نے بٹھا لیا، آگے والے کو ہم نے دیکھا کہ وہ 10-15 منٹ دیر اٹھے یا نماز شب انہوں نے نہیں پڑھی، تو ہم دوسروں ان کے حوالے سے بدظن ہو جائیں گے، برا خیال آنا شروع ہو جائے گا، یہ صرف بولتے ہیں کرتے نہیں ہیں، ان کا بولنا الگ ہے، خود ان کی عملی زندگی الگ ہے۔ نہیں، ہم لوگوں کو انسانیت کے اعتبار سے، خصوصیات بدنی، خصوصیات زندگی کے اعتبار سے بعض حقیقتوں کو صحیح جگہ پر ہمیں رکھنا چاہیے، نہ آگے بڑھانا ہے نہ نیچے گھٹانا ہے۔ دین مبین اسلام اعتدال پسند دین ہے، درمیان میں رہنا پسند کرتا ہے دین، نہ زیادہ تیز آگے بڑھنے کو پسند کرتا ہے نہ ایک دم پیچھے رہنے کو۔ افراط پسند نہیں کرتا دین، یعنی حد پار کر دینا، کسی بھی چیز میں حد پار کر دینا۔ تفریط یعنی ایک دم سستی کرنا، یہ بھی دین پسند نہیں کرتا۔ سستی سے آگے آئیں اور حد پار کرنے سے پیچھے آئیں، بیچ میں رہیں گے تو یہاں پر جو ہے دین اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ حلقہ عنی طائفتان، میری ولایت، میری امامت، میری محبت کے مقابل میں 2 گروہ، 2 طرح کے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ ایک محب غال، وہ میرا چاہنے والا جو حد پار کر دیتا ہے، محب غال، یہ ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ علی کی محبت، ولایت، اماموں کی ولایت، محبت، خدا نے جو باؤنڈری معین کی ہے، جو حد معین کی ہے، اس حد کے اندر حد پار نہیں کرنا ہے۔ محب غال و مبغض قال، اور وہ دشمن جو کسی بھی بات کو ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اعتراض کرتا ہے، ہر بات پر اعتراض، ہر بات پر اعتراض کہ کس طرح سے وہ ممکن ہے، کس طرح سے یہ ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے۔ امام نے فرمایا یہ سرحد سے باہر ہو گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے۔ محب غال، وہ سرحد پار کر چکا ہے، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ تو کون کامیاب رہے گا ولایت کے عقیدے اور ولایت کو ساتھ لے کر؟ جو آدمی نہ محب غال میں آئے نہ مبغض قال میں آئے، درمیان میں رہے۔ یہ صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، صحیح محبت، صحیح عشق ہے۔ تو ہر بات میں ہمیں
وہ جو مناسب علم ہے، مناسب جانکاری ہے، مناسب ذہنیت ہے، اس کو ہمیں رکھنا ہے۔ آپ چلتے رہیں، ایک معاشرے میں زندگی کرنے والا کسی مولوی کے بچے کی زبان سے کوئی غلطی سن لیں آپ تو فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مولوی کا بچہ، مولوی کے گھر، مولوی کے فلاں۔ بھائی مولوی بھی انسان ہے، مولوی کے گھر والوں کو بھی شیطان کے بہکاوے آتے ہیں۔ تو یہ ذہنیت بٹھا لینا اپنے خیال میں کہ یہ اگر ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، معصوم تو نہیں ہے، جائز الخطا ہیں، ہاں احتیاط کرنا ہے، توجہ کرنا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی علنی گناہ نہ ہو جائے، کوئی کبیرہ گناہ عام جو ہے ظاہری طور پر نہ ہو جائے۔ ان چیزوں کا ہر بندہ مومن کو، مخصوصاً جو لوگ محترم جنہیں شمار کرتے ہیں، ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مراجع اعظام، ہمارے علماء اخلاق بتاتے ہیں عام لوگوں کی کہ مکروہ صاحبان علم کے لیے تقریباً حرام کا درجہ رکھتا ہے۔ عام لوگوں کا مکروہ، عوام کا مکروہ کام، اگر کوئی صاحب علم بار بار اس کام کو تکرار کرے اس لیے کہ صاحب علم ہے، لوگوں کی نگاہ ان پر الگ ہوتی ہے، ان کے لیے شاید اخلاقی طور پر، وظیفی طور پر حرام کا درجہ رکھتا ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، سمجھے، حقیر آپ کی خدمت میں یہاں پر علی چینل کے اسٹوڈیو سے تقریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، امامہ پہنے ہوئے، عبا پہنے ہوئے ہم باہر جائیں، آئس کریم کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، آئس کریم یا بسکٹ یا چپس۔ اب یہی امامہ، یہی عبا پہن کر ہم ایک چپس کا پیکٹ لے لیں، پھاڑ کر راستے میں کھاتے ہوئے جائیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس لباس میں جو پیشہ ہمارا ہے زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں لگتا۔ تو ان چیزوں سے پرہیز الحمدللہ سب کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہم ذہنیت رکھ لیتے ہیں، بہت سارے جگہوں پر احترام اور عزت کا مسئلہ جو بگڑتا ہے انہی باتوں کے ذہن میں بٹھا لینے سے ہے، انہی باتوں کے ذہن میں رکھ لینے سے ہے۔ یہ کام ہم کو تھوڑا سا اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے، ہر انسان کو مناسب طریقے سے ذہن میں اس کو جگہ دینا ہے، نہ حد سے بڑھ کر نہ حد سے گھٹ کر۔ یہ انشاءاللہ اس بات کا خیر۔ یہ بندہ خدا جو چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تھا، صحابی تھا امام کا، وہ خیال کر رہا ہے بھائی امام جعفر صادق اور کپڑے پیوند کے۔ امام مسکرانے لگے کہ جب کپڑے میں طاقت ہے، ایک چھوٹی سی خراش کپڑے میں آئی ہوئی ہے، کپڑا ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے، ایک معمولی سے پیوند سے کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کیوں انسان بیہودہ بیجا اپنا لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، کوئی بھی مسئلے کے لیے اس صحیح اور قابل استعمال شے کو باہر کر دے۔ پھر امام نے اس بندے خدا کے لیے، صحابی کے لیے فرمایا کہ یہ کاغذ پڑھو، یہ تحریر پڑھو۔ تو تحریر میں اس نے 3 چیزیں پڑھیں جو امام نے لکھی ہوئی تھیں۔ تو اللہ اکبر، ہماری جان قربان، ہمارا امام کس درجہ آگاہ ہے ہمارے کاموں سے۔ امام کو معلوم تھا کہ ایک میرا صحابی آئے گا، اس طرح کا مسئلہ پیش آئے گا، تحریر پہلے سے تیار رکھ دی امام نے۔ ہماری جان قربان ہمارے اماموں کے اس طرح کی ہدایتوں پر، اس طرح کی نصیحتوں پر۔ امام نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں حیا نہیں، اس انسان کے پاس ایمان نہیں۔ بے ایمان ہے وہ انسان جو بے حیا ہے۔ حیا ایمان کا بہت ہی عظیم نشانی ہے، ہر آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کا ادعا کرنا، کسی بھی چیز کا یہ کہنا کہ چیلنج کرنا میرے پاس ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ ایمان کے وجود کی دلیل اور ثبوت زندگی میں حیا کا ہونا ہے۔
روایت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا امام نے فرمایا، چھٹے امام یا معصوم سے یہ روایت ہے، چھٹے امام ہی سے یہ روایت ہے، پانچویں امام سے معاف کیجیے گا، کہ امام نے فرمایا الحیا والایمان مقرونان فی قرن، ایمان اور حیا دونوں ملے ہوئے ہیں، جیسے بجلی کی تار ہے، بجلی کی تار اگر لائٹ جلنا چاہتا ہے تو دو تاریں ہوتی ہیں، یہ دو تاریں ساتھ اپنا کام کریں گی تو لائٹ روشن ہوگا، اگر اس میں سے ایک تار بھی خراب ہو جائے یا کٹ جائے یا ہم ہٹا دیں تو چراغ روشن نہیں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان انسان کی زندگی میں ملے ہوئے ہیں، اگر ایمان گیا حیا بھی نہیں ہے وہاں پر، اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے حیا وہاں پر۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبَعَهُ صَاحِبُهُ، اگر ایک چلا جائے گا تو خود بخود دوسرا بھی چلا جائے گا، ایک کے جانے کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی چلا جائے گا، اس لیے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں ساتھ ہیں۔ ہم میوے سے اس کی مٹھاس کو جدا نہیں کر سکتے، میوہ مٹھاس کے ساتھ ہے، میوے کو پھینکیں گے تو مٹھاس بھی چلی جائے گی، اگر مٹھاس نکال لیں گے تو ختم، میوہ بھی ختم ہے، دونوں ساتھ ہو جائیں گے، مقرون ہے، ملے ہوئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ انسان حیا کو اپنی زندگی میں باقی رکھے۔ دوسرا نقطہ جو امام بتانا چاہ رہے تھے، دیکھیں حیا بھی بعض جگہوں پر قابل تعریف حیا ہے، بعض جگہوں پر قابل مذمت حیا ہے، بعض جگہوں پر حیا کی قابل ستائش ایسی حیا ہوتی ہے جو قابل تعریف ہوتی ہے، بعض ایسی حیا ہوتی ہے جس کو انسان کی، جس کے بنسبت انسان کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس کی مذمت ہوتی ہے۔ آدمی کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کوئی چیز خریدے، سمجھیں دکان میں گیا آدمی، ایک سیب خریدا، اس نے یہ سوچ کر خریدا کہ سیب صحیح سالم ہے، جب اس نے اٹھایا پیسہ دے دیا، دیکھا پیچھے سے تھوڑا سا سڑا ہوا ہے، اب یہ سوچ کر کہ میں سڑے ہوئے سیب کو ایک 5%، 6% جو سیب سڑ گیا ہے میں کھاؤں، لوگ کیا کہیں گے، مجھے حیا آتی ہے، یہ بیجا حیا ہے، یہ نعمت پروردگار ہے، آپ نے صحیح سمجھ کر خریدا ہے، بھائی اس حصے کو نکال کر سیب استعمال کرو، کیوں تھوڑے سے عیب کے خاطر پورے سیب کو اسراف کر رہے ہو، پھینک رہے ہو؟ یہ جو حیا آپ کر رہے ہیں یہ غلط حیا ہے، یہ حیا صحیح حیا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر انسان استعمال کرے، یہاں پر شرمنے کی، حیا کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، یہ غلط حیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو کپڑا میں پہنا ہوا ہوں یہ کپڑے کے اندر استعمال کی ابھی گنجائش ہے، اب میں گھر میں بھی بیٹھا ہوا، باہر نہیں جا رہا ہوں، اور تم بھی میرے جانے پہچانے ہوئے ہو، تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، کپڑا پیوند کا بھی پہنوں تو کیا مسئلہ ہے؟ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے بھائی میں فلاں کر لوں فلاں کر لوں، نہیں، امام نے زندگی کا دستور بتایا۔ کتنے ایسے کام ہیں جو لوگوں کے زبانوں کو بند کرنے کے لیے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں پریشان ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگوں کا کیا نظریہ ہوگا، لوگ دوسرے کیا کہیں گے، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں فلاں ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ہماری عزت پر بات آ جائے گی، ہمارے مقام پر بات آ جائے گی۔ ان باتوں کے وجہ سے ہم زندگیوں کو کتنا پریشان کر رکھے ہیں۔ کتنے ایسے کام ہیں جن لوگوں کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، لیکن پھر بھی مجبوراً جو غلط حیا کو ہمارے یہاں ناک کا نام دیا جاتا ہے، ناک رکھنے کے لیے، ناک کا مسئلہ ہے، بھائی کون سی ناک؟ مولانا علی بکر صاحب بہت اچھی بات بتاتے ہیں، جب ناک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے یہ چھوٹی سی ناک دی ہے تو ہم اتنا اس ناک کی بات کر رہے ہیں، اگر ہاتھی کی سونڈ دے دیتا تو کیا کرتے؟
عزیزان گرامی، محترم ناظرین، مومنین مومنات، دیکھیں زندگی سکون سے گزارنے کا پہلا طریقہ امام نے جو بتایا، صحیح حیا کو زندگی میں باقی رکھو، بے حیا نہ بن جاؤ، اور حیا کا غلط استعمال بھی نہ کرو، حیا کو غلط جگہ پر لے جا کے نہ رکھ دو۔ جو کپڑا ابھی طاقت ہے استعمال ہو سکتا ہے، آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ قدیم اور پرانی پہچان ان سے ہے، تو پھر اس میں حیا کی کیا بات ہے؟ یہاں پر اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس بات کو ہم زندگی میں جگہ دے دیں، شاید کئی ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دوسرا جو جملہ امام نے بتایا، وَلَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِيرَ لَهُ، اس انسان کی زندگی میں مال باقی نہیں رہے گا جو حساب کتاب زندگی کا نہ رکھے، بغیر حساب کتاب کے، بغیر اندازے کے، بغیر سوچ سمجھ کے، بغیر پلاننگ اور منصوبے کے زندگی کرنے والا ہمیشہ جیب خالی رہے گا۔ اس انسان کا جیب ہمیشہ خالی، اس انسان کا بینک بیلنس ہمیشہ لو رہتا ہے جس کی زندگی میں حساب کتاب نہ ہو، جس کی زندگی میں تول ناپ نہ ہو، جس کے زندگی میں سوچ سمجھ نہ ہو۔ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے دکھائے، بغیر تولے ناپے زندگی کرنے والے انسان کے پاس مال باقی نہیں رہتا۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکے سے گفتگو ہوئی، ہم نے سوال کیا ان سے کہ آپ روزانہ کی کمائی آپ کی کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 1100 روپئے، ڈیلی میری مزدوری 1100 روپئے، نہ اس کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسہ، نہ بچوں کی اسکول کی فیس بننے کے لیے پیسہ۔ بھائی دن میں 1100 روپئے کا مطلب آپ ماہانہ 33,000 روپئے کما رہے ہو۔ آج بڑے بڑے لوگوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ ایک آدمی 10,000 روپئے کما رہا ہے، 3 لاکھ 4 لاکھ روپئے لیز پہ گھر لیا ہوا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس وقت پر باندھتا ہے، ادا کرتا ہے، ہاسپٹل کے لیے پیسہ ہے، مشکلات میں کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن ایک آدمی جس کی ماہانہ کمائی 33,000 روپئے، اسکول کی فیس کے لیے در بدر بھٹکتا ہے، گھر کے کرائے کے لیے ادھر ادھر جاتا ہے، کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ اس کے پاس حساب کتاب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مؤمنین مومنات، بہترین سکون سے زندگی کرنے کا سب سے بڑا ایک سبب زندگی میں حساب کتاب رہے۔ جتنی کمائی اس کا 70% حصہ خرچ کریں، 30% پیچھے رکھیں۔ یہ حقیر کا نظریہ ہے، ممکن ہے غلط ہو۔ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایمرجنسی اچانک کسی انسان کو 40 سے 50 ہزار روپے کی ضرورت پڑ جائے، شاید وطن کے 40 سے 50% لوگ راستے گلی کوچے کے ہو جائیں گے، ان کے پاس ایمرجنسی خرچ کرنے کے لیے 50,000 نہیں ہے۔ بے توجہ زندگی کر رہے ہیں، کپڑوں میں مخصوصاً خواتین بے لگام ہیں۔ مولانا شاید عادل رضا صاحب کا یہ جملہ تھا، یا مولانا ذکی صاحب کا، جو جن کا بھی ہے، خدا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے، غریب بھی سوچ رہا ہے کیا پہنوں، امیر بھی سوچ رہا ہے کیا پہنوں۔ غریب کیا سوچ رہا ہے؟ اس لیے کہ نہیں ہے، سوچ رہا ہے کیا پہنوں۔ امیر کے پاس اتنے ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کون سا پہنوں۔ غریب نہ ہونے کی وجہ سے خیال کر رہا ہے کل مجھے شادی میں جانا ہے، کیا پہنوں، نہیں ہے۔ امیر کے پاس 50 ڈریس کباڑ میں رکھے ہوئے ہیں، اب سوچ رہا ہے کون سا پہن کے جاؤں۔ دونوں کون پہنوں کیا پہنوں میں ایک ہو گئے۔ وہ بھی زندگی بے توجہ ہے، یہ زندگی بھی بے توجہ ہے۔ ہم اگر حساب کتاب 200 روپئے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم ایک شاید
22 سال پہلے 23 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس وقت ایک بندہ مومن سے ہم نے سوال کیا تھا کہ جناب آپ کی ماہانہ کمائی کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا 700 روپے میرا ماہانہ جو ہے تنخواہ ہے، میری تنخواہ 700 روپے. کسی جگہ کسی ادارے میں کسی جگہ پر وہ واچ مین کا کام کر رہے تھے. ان کے 4-5 بچے تھے، ہمیں معلوم تھا اس لیے کہ وطن کے تھے، جانتے تھے. ہم نے کہا کہ پھر آپ گھر کیسے چلاتے ہیں؟ 700 روپے میں گھر کیسے چلاتے ہیں؟ تو اس بندے خدا نے کہا تھا کہ مولانا 200 روپے میں سیف بھی کر لیتا ہوں. دیکھیں حساب کتاب کے ساتھ انسان زندگی کرے، 700 روپے کی کمائی میں 200 روپے بچا بھی سکتا ہے. اگر بغیر حساب کتاب کی زندگی کرے 70,000 روپے کی کمائی میں بھی انسان خالی ہاتھ. کتنا فائدہ، کتنا مہم مسئلہ. آخری بات، اس بات پر ہم انشاءاللہ ایک واقعہ ذکر کر کے بات کو ختم کریں گے. آخری جو جملہ امام نے اس تحریر میں اس صحابی کو بتایا، ولا جدیدہ لمن لا خلق لہو یا خلق لہو، یہاں پر زیر زبر نہیں ہے، پرانے کا معنی یہاں پر ہے. جس کے پاس پرانا نہ ہو اس کے پاس نیا بھی نہیں ہے. نیا اس کے پاس نہیں آ سکتا جس کے پاس پرانا نہ ہو. کیا مطلب یہ کہ ایک آدمی کپڑا میلا ہو گیا، نیا کپڑا خرید لے. کپڑا میلا ہو گیا، دھل کر پہننے کی جگہ پر اگر اس کے پاس طاقت ہے تو نیا خرید لے. تو ایک وقت ایسا آئے گا جس کے پاس نہ پرانا بچے گا نہ نیا رہے گا. تو انسان کو یہ بھی جملہ امام کا غور، فکر، سوچ سمجھ کر زندگی کرنے کے بارے میں ہے. کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، جب تک کام کر رہی ہیں کام چلائیں. ہماری جان قربان مولا امیر المومنین کے اس واقعے پر کہ آپ کے ایک جانثار صحابی نے دیکھا کہ امام اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے جوتے کو سل رہے ہیں. جان قربان، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے، جس کو ہم مولا کائنات سے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو سل رہا ہے. اتنا امام نے اس جوتے کو سل کر استعمال کیا تھا کہ آپ کے صحابی نے، شاید جناب سلمان نے کہا کہ مولا اب اس کے اندر سلنے کی جگہ نہیں ہے، کتنا اب اس کو چھوڑ دے، کوئی نیا جوتا خرید لیں. تو امام نے ایک انسان کو درس دینے کے لیے فرمایا، سلمان، لوگ جو کرسی مجھے فلاں کرسی چاہیے، مجھے فلاں کرسی چاہیے، مجھے فلاں عہدہ چاہیے، مجھے فلاں عہدہ چاہیے، جو لوگ یہ بھاگ رہے ہیں نا ادھر ادھر، میری نگاہ میں دنیا کے خاطر، شان کے خاطر، نام کے خاطر، ناک کے خاطر لینے والا عہدہ اس جوتی سے بھی گرا ہوا ہے. میری نگاہ میں کوئی کہے کہ دنیا کے خاطر علی عہدہ لے لو، عہدہ چاہیے یا پھٹی ہوئی جوتی چاہیے، میں پھٹی ہوئی جوتی کو لے لوں گا، کم از کم 4 دن پہن تو سکتا ہوں. یہ عہدے کی قیمت اس جوتی سے بھی گری ہوئی ہے. جب علی جیسا امیر کائنات جب تک چیزیں کام کر سکتی ہیں کام کر لے رہے ہیں اور ہمیں درس دے رہے ہیں کہ پرانے کو استعمال کرو، پھر تمہارے پاس جو کمائی ہے وہ سیو ہو رہا ہے. جب سیو ہو جائے گا، یہ چلا جائے، تو تم جو تمہاری پسند ہے اس کو خریدو. لیکن اگر بار بار نئے چیزوں کو آدمی تبدیل کرتا رہے، بے رویہ زندگی، بے لگام زندگی، بے حساب و کتاب زندگی، ایک وقت ایسا آ جائے گا جس وقت انسان کے پاس نہ پرانا استعمال کرنے کے لیے بچے گا، نہ نیا استعمال کرنے کے لیے بچے گا، بلکہ جا کر دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا. ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے محترم ناظرین مومنین اور مومنات سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کریں. ہر آدمی دیکھے میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس پریشانی کی وجہ بے حساب و کتاب، بے سوچے سمجھے خرچ کرنا ہے، تو بھائی یہ ہمارے ہاتھوں سے ہم پریشانی خرید رہے ہیں.
کسی کے سامنے جا کے گلا نہ کریں، کسی کے سامنے جا کر شکوہ نہ کریں. اور ان مشکلات سے رہائی کے لیے ہم جتنے بھی اعمال، جتنے بھی ماہ مبارک رمضان، جتنے بھی مجلسوں میں، جتنے بھی امام بارگاہوں میں جا کے دعا مانگ لیں، ہماری دعا مستجاب نہیں ہوگی. خدا کہہ رہا ہے مشکل بھی تیرے ہاتھ میں ہے، حل بھی تیرے ہاتھ میں ہے. تیری مشکل یہ ہے کہ تیرے پیسہ نہیں بچتا، تیرا حل یہ ہے کہ تیرے پاس کمائی ہے لیکن حساب کتاب سے خرچ نہیں کرتا. حساب کتاب سے خرچ کر لے، مشکل حل ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایسے ہے، ہم اپنے ہاتھ میں گلاس لیے ہوئے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہے، ہم پیاسے ہوئے، یا اللہ میری پیاس دور فرما، یا اللہ میری پیاس دور فرما. خدا کہے گا اے کم عقل انسان، اے بے وقوف انسان، اے نادان انسان، ہاتھ میں گلاس ہے، گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، پی لے، پیاس ختم ہو جائے گی، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان کی نادانی اور لا علمی اور معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے، نشانی ہے. آخری واقعہ اسی حوالے سے اور آپ کی زحمت تمام. خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس نصیحت کے صدقے میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام اور منزلت اور آنے والے ایام شہادت کے صدقے میں ہم سب کو 14 معصومین کی، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. جمعہ کی نماز میں ہم اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، شرکت ہم نے کی تھی مشہد مقدس میں. آیت اللہ علم الہدا حفظہ اللہ، جو آج بھی امام جمعہ جماعت ہیں مشہد مقدس کے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کے خطبہ میں آپ نے اسی حساب و کتاب کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا. شاید وہ واقعہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ ایک شخص آ کر کہنے لگا مولا کمائی اچھی خاصی ہے الحمدللہ لیکن برکت نہیں ہے، پیسہ ہاتھ میں رکتا نہیں ہے، پریشان ہوں میں، کمائی اچھی خاصی ہے لیکن پریشانی ہے. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے بتاتا ہوں. نیچے کنکریاں تھیں جہاں پر امام اور اس بندے کی ملاقات ہوئی تھی، نیچے کچھ کنکریاں پڑی ہوئی تھی. امام خم ہو کر اپنے دست مبارک سے ایک مٹھی کنکریوں کو امام نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس بندے سے سوال فرمایا کہ اپنی ہتھیلی کھولو. تو اس نے ہتھیلی امام کے سامنے کھولے رکھی. امام نے ان کنکریوں کی مٹھی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے اس طرح سے کیا اور فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں آئی؟ کہا کہ مولا ایک یا دو. کہا میرے ہاتھ میں کتنی، میری مٹھی میں کتنی کنکریاں ہیں؟ کہا مولا 100-200 کنکریوں میں ایک یا دو کنکری بس میرے ہاتھ میں آئی. امام نے فرمایا ٹھیک، پھر تم اپنی ہتھیلی میرے سامنے لاؤ. جب وہ بندہ ہتھیلی امام کے سامنے لایا، امام نے کنکریوں سے بھری ہوئی اپنی مٹھی کو کھول کر اس طرح سے الٹا کر دیا. جب امام نے الٹا کیا ساری کنکریاں اس بندے کے ہاتھ میں آ گئیں. 3-4 کنکریاں امام کے ہاتھ میں چپکی ہوئی تھی، رہ گئی. امام نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کتنی کنکریاں تمہارے ہاتھ میں آئی اور کتنی کنکریاں میرے ہاتھ میں باقی ہیں؟ کہا مولا ساری کنکریاں تو میرے ہاتھ میں آ گئی، 2-3 کنکریاں آپ کے ہاتھ میں باقی ہیں. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کنکریوں کو دوبارہ میرے مٹھی میں رکھ دو، میرے ہاتھ میں رکھ دو. اس نے رکھ دیا. امام نے تیسری مرتبہ دھیرے سے مٹھی کو بند کر کے اس بندے کو کہا اب اپنی ہتھیلی کھولو. جب اس نے ہتھیلی کو سامنے رکھا تو امام کی ڈھیلی سی مٹھی سے کچھ کنکریاں باہر آئیں، کچھ کنکریاں ہاتھ میں رہ گئیں. امام نے فرمایا خرچے کے حساب سے، کمائی اور خرچے کے حساب سے 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ اتنا مٹھی بند کر لیتے ہیں کہ 1-2 دانے بڑی مشکل سے باہر نکلتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، دولت بہت ہے لیکن بچے سوکھی روٹی کھاتے ہیں. دولت اللہ نے نوازا ہے، مہینے بھر بچوں کو گوشت نصیب نہیں ہوتا. اللہ نے نوازا ہے، اچھی تعلیم بچوں کو دے سکتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے. یہ مٹھی بند کر رکھا ہے اس نے، یہ غلط ہے. امام نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو، ائمہ کو پسند نہیں ہے. دوسرا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پورا کما کے لائے پورا اونڈال دیتے ہیں. 1000 مزدوری لے کر گئے،
گھر پہنچنے تک صفر، 10 روپے 20 روپے جیب میں بچتے ہیں. کہا یہ بھی غلط ہے. امام نے فرمایا یہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے. جو نظر آیا لے لیے، جو پسند آیا خرید لیے، جو کیا، یہ بے توجہ زندگی ہے. پھر امام نے فرمایا یہ جو درمیانی تھوڑا سا ڈھیلے پن سے جو ہم نے مٹھی پکڑی تھی، یہ کرنا چاہیے. جو آدمی کماتا ہے آدھا خرچ کرے، آدھا بچائے. جب یہ آدھا بچائے گا، یہ بچا ہوا آدھا ایک وقت انسان کے لیے ایک سرمایہ بن جائے گا. اس کو لے جا کر کسی کام میں آدمی لگا دے، ادھر سے اپنی کمائی کا راستہ کھلا ہے، ادھر سے اس طریقے سے ایک چھوٹا سا اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا، تو پھر اس کی زندگی بڑھتی جائے گی، ترقی ہی ترقی نظر آئے گی. یہ امام نے راستہ بتایا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق مقام و منزلت و رتبے و کرامت و فضائل امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سب کو باحیا، صحیح حیا زندگی کرتے ہوئے اپنے ایمان کی دلیل پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو حساب و کتاب سے زندگی کرتے ہوئے سکون سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بے رویہ، بے توجہ زندگی کرنے سے ہم سب کو نجات عنایت فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.